نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن پر، ان کی سیرت پر، حضور کے جمال پر، حضور کی خوبصورتی پر بات کرنا ہے، یہ ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اس لیے کہ بلا مبالغہ، صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے عقیدت اور محبت میں کہہ رہے ہیں، حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل باور ہے، بالکل ثابت شدہ ہے کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ دیکھا، اس کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ ایسا حسین چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین ہے کہ دنیا میں جتنا حسن ہے یہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے۔ سرکار تمام حسن کا، تمام خوبصورتی کا، تمام جمال کا، تمام نورانیت کا منبع ہے، مرکز ہے، یہی سے نور تقسیم ہوتا ہے، اسی بارگاہ سے حسن کی خیرات دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک مقام وہ آیا کہ ابو بکر صدیق سے کہا، صحابہ میں بھی اس کا انتخاب کیا جو سب سے افضل تھا، عمر کا انتخاب نہیں کیا، عثمان غنی سے نہیں کہا، علی سے نہیں کہا، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ کو نہیں بلایا، حالانکہ اصحاب صفہ میں دن رات رسول اللہ کے روضے کے قریب، حضور کے جو ہے گھر کے حجر اقدس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ سے نہیں کہا، بلکہ کس سے کہا؟ ابو بکر صدیق سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، کہا ابو بکر سنو، اس رب کی قسم، اس عزت جلال والے رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ کس سے کہا؟ ابو بکر سے۔ اگر علی سے کہتے تو شبہ ہو جاتا کہ بھائی علی سے کہا تھا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا، ممکن ہے عثمان غنی اور حضرت عمر اور ابو بکر جانتے ہوں گے۔ اگر حضرت عثمان سے کہتے تو شبہ رہتا، شاید حضرت عمر اور ابو بکر جانتے ہوں گے، عثمان سے کہا نہیں جانا کسی نے میری حقیقت کو۔ حضرت عمر سے کہتے تو شبہ ہوتا کہ ابو بکر جانتے ہوں گے، مگر سب سے عظیم صحابی کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ جب میری حقیقت کو ابو بکر نہ جان سکا تو آج کا وہابڑا کیا جان لیں گا۔ اب یہ کہتا ہے ہماری طرح، وہ تو ابو بکر سے کہہ دیا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، صرف میرا رب ہے جو میری حقیقت سے واقف ہے، کائنات میں کوئی ایسی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جس نے میری حقیقت کا دیدار کیا۔ اس لیے حضرت حسان نے نبی کی موجودگی میں عرض کیا تھا، وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے نبی، کسی عورت نے آج تک آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی دنیا میں آنکھ ہے ہی نہیں جو دعویٰ کرے کہ ہم نے مصطفیٰ سے بھی زیادہ کسی کا حسن پایا ہے، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہو۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے، کسی عورت نے آپ سے زیادہ اجمل، جمیل، جمال والا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ کو آپ کی مرضی مبارک کے مطابق پیدا کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشری جو صورت ہے وہ بھی بے مثال ہے، حقیقت تو کوئی جان ہی نہیں سکا تو ظاہر بھی سمجھ سے پرے ہے، تو جب ظاہر نہ سمجھ میں آیا تو نبی کی حقیقت کہاں سے سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اتنے حسین محبوب میں بھی عیب نکال لیتے ہیں، ان میں بھی نقص نکال لیتے ہیں، ان میں بھی خامیاں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نبی کو یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا، یہ ایسا ہو گیا تو یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا، حالانکہ